جب اس بشر کو زمین پر لایا گیا تھا۔ لایا گیا تھا، یہ جب بشر وجود میں آیا تھا کیسے آیا تھا؟ پہلی بات کہ وہ کوئی مائی بابا آدم اور مائی ہوا جو ایک کہانیاں ہیں بائبل سے جو چلی آ رہی ہیں، حقیقت کو بگاڑا گیا، ویسے یہ وجود میں نہیں آیا، یہ وجود میں آیا ارتقاء سے، جیسے کوئی بھی مخلوق وجود میں آتی ہے۔ اب جب یہ بشر وجود میں آیا تھا تو اس وقت معاملہ کیا تھا؟ اس بشر کا معاملہ بالکل ایک بچے کے جیسا تھا۔ بچہ سمجھتے ہیں نا بچہ کیسا ہوتا ہاں ہے؟ جی، بچے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جس نے وجود دیا، بچے کو جس نے وجود دیا۔ وجود دیا، بچہ 100% اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اور وجود کس نے دیا ہوتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت نے، ایسا ہی ہے، ہاں ہاں جی، ایک مرد اور ایک عورت نے۔ عورت نے۔ اگر بالفرض مرد جو ہے وہ اس کو ہٹا بھی دیا جائے، وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بچہ ایسی صورتحال میں دنیا میں آتا ہے کہ عورت اکیلی ہے، تو پھر بھی بچہ محتاج کس کا ہے؟ جو اس کو وجود میں لے کر آیا، جو اس کو وجود میں کون لے کر آیا؟ بے شک والد کو، باپ کو، مرد کو ہٹا دیا جائے، عورت تو ہے نا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ بات کی ہے جی، اگر عورت کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو ظاہری بات ہے بھائی، پھر بھی بچہ تو محتاج ہی رہے گا نا۔ جی، جو وجود میں لے کر ان کی جگہ کوئی دوسرا لے گا یا نہیں لے گا؟ بالکل۔ تو بہر چیز یہ کہ بچہ جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ بچہ جو ہے، جو اس کا رب ہوتا ہے، جو اس کے رب ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے بچے کو وجود میں لایا، بچہ 100% ان کا محتاج ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بچہ خود سے بول بھی نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے پی نہیں سکتا، خود سے پہن نہیں سکتا، خود سے حرکت نہیں کر سکتا، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہو تو پھر بھی بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ یہ ادراک بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی طرف جو آ رہا ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی، بچہ 100% والدین کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے بچے کو وجود میں لایا بچہ ان کا محتاج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب یہ جو بشر ہے جنہیں آج انسان کہتے ہیں، بشر کو وجود میں لایا، جب یہ بشر وجود میں آیا تھا ارتقاء سے، آہستہ 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 آگے بڑھتے 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 یہ بشر وجود میں آیا، تو یہ 100%، یعنی یہ جو جنس آپ کو نظر آ رہی ہے، مرد و عورت جو ہیں، یہ 100% جیسے بچہ والدین کا محتاج تھا، یہ اپنے رب کے محتاج تھے، یعنی جو ان کو وجود میں لے کر آیا یہ اس کے محتاج تھے۔ اب وجود میں کون لے کر آیا؟ کوئی مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی فلاں وجود میں لے کر آیا، کوئی کہتا ہے فلاں وجود میں لے کر آیا، کوئی کہتا ہے اوپر اللہ آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے وہ اللہ وجود میں لے کر آیا، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو اپنی بات کو ثابت کرنا پڑے گا، سچا ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسے اپنی بات کو سچ ثابت کرنا پڑے گا۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، یعنی کہ آپ کے پاس سننے کے لیے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت، جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر یہ چیز ہر لحاظ سے واضح ہو جائے گی کہ وجود میں لانے والا کون ہے؟ یہی کائنات، جسے آپ کائنات کہتے ہیں، یہ وجود آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے، نیچر، ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ تو بشر جب وجود میں آیا تو یہ جو اس کو وجود میں لے کر آیا اس کا محتاج تھا۔ وجود میں کون لے کر آیا؟ وجود میں لے کر آئی یہی کائنات۔ تو یہ بشر جو ہے، یہ جو جنس ہے، یہ مرد عورت جو ہے، یہ اسی کائنات کے محتاج تھے۔ کس حوالے سے؟ یہ بول بھی نہیں سکتے تھے، یہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بچہ جو ہے، بچہ اوں آ یہ آوازیں تو نکالتا ہے نا، حلق سے، یعنی کہ یہ ساؤنڈ تو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، لیکن بچہ اس ساؤنڈ میں میسج فیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جسے اب لسان، یہ زبان جو ہے، یہ زبان دیکھیں، زبان جو ہے، بچہ اس زبان کا جو فنکشن ہے یہ نہیں جانتا کہ یہ زبان کیسے فنکشن کرتی ہے۔ بچہ اس زبان سے صرف ایک ہی کام لے رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ٹیسٹ، ذائقہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے،
جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچہ کیا ہے، بچہ پھر وہ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ بچہ کیسے بولنا سیکھتا ہے؟ غور کیجئے گا، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بولنا، یہ کچھ بھی ابتدا بچے کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت۔ سمجھنے کی کیا دیا گیا؟ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی اس کو، صلاحیت دی گئی۔ اب غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے میں سمجھنے کی صلاحیت کم ہے اور بڑے میں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، نہیں۔ بچے کا بھی دماغ ہے، آپ کا بھی دماغ ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ بچے میں سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، بڑے میں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ، وہ سمجھنے کی صلاحیت کم اور زیادہ نہیں ہوتی، یعنی دماغ کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ مشاہدات زیادہ کر چکا ہوتا ہے، اس نے زیادہ سن لیا ہوتا ہے، زیادہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے اس کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ سوالات کے جواب ہوتے ہیں، اس کے پاس ڈیٹا، اس کے دماغ میں ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بچہ چونکہ ابھی نیا آیا ہے دنیا میں، بچہ آیا ہے ابھی نیا، جب دنیا میں آیا اس نے آنکھیں کھولنی ہیں تو اس کی دیکھنے کی اب جو آنکھیں ہیں وہ بھی ابھی مکمل سے صحیح دکھانی، اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہے، بہت کم ہے، ابھی وہ اس کو دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت نظر آ رہا ہے اس کے سنائی بھی دھندلا اور دکھائی بھی دھندلا۔ دماغ اس کا، یعنی جو دماغ کا جو اس کی ہارڈ ڈسک ہے وہ خالی ہے، پروسیسر ویسا ہی ہے جیسا ایک بڑے کا ہوتا ہے، پروسیسر ویسا ہی ہے جیسا ایک بڑے کا ہوتا ہے، لیکن بچے کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ خالی ہے۔ اب بچہ یعنی وہی زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے۔ جو بچہ سنتا ہے وہ اس کی ہارڈ ڈسک میں دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، تو دماغ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروسیس کرتا ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو پروسیسر ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح بچہ جو سنتا ہے، جیسے جیسے بچے کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت انکریز ہوتی جاتی ہے، وہ آگے یعنی زیادہ سنتا دیکھتا جاتا ہے، دماغ کو ڈیٹا ملتا جاتا ہے اور وہ پروسیس ہوتا جاتا ہے۔ تو جب پروسیس ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو پروسیسر ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی ڈیولپنگ ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھی یہاں سے فائلیں مزید لیتا جاتا ہے، یعنی پروسیسر جو ہے وہ بھی اب آگے جو ہے وہ آگے کا مراحل طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی۔ اگر بچہ جو ہے اس کو آپ ایک کمرے میں بند کر دیں گے، 20 سال بند رکھیں گے، تو 20 سال بعد جب بچے کو نکالیں گے تو اس کا جو وہ لیول ہے سمجھنے کا اور جو علم لیول ہے وہ بالکل ویسا ہوگا جیسا جب اس کو آپ نے کمرے میں بند کیا تھا تب تھا۔ اس سے صرف تھوڑا سا انکریز ہوگا، تھوڑا سا۔ وہ کتنا انکریز ہوگا؟ وہ صرف اتنا انکریز ہوگا کہ جو مثلا وہ دیواروں کا رنگ دیکھے گا، یا وہ جو کمرے کے اندر جا کے جو وہ اس کا یعنی کہ وہ دماغ پروسیس کر کے جہاں تک پہنچ چکا ہوگا، اور وہ کوئی دور تک نہیں پہنچا ہوا ہوگا، اس کا معاملہ بالکل ایک بچے کے جیسا ہوگا، بالکل ایک بچے کے جیسا۔ جیسے ایک بچے کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اسے دھوکہ دے سکیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل جی۔ تو بچہ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے غور کیجئے گا، جب بچہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے تو بچہ یہی آبزرو کرتا ہے۔ اب بچہ دوسروں کو دیکھتا ہے بولتے ہوئے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب بچہ جب بچے کو چیزیں اچھی لگتی ہیں، بچے کو چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی پہنچ میں ہوتی ہے وہ تو وہ حاصل کر لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے۔ جس چیز تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، یعنی جس چیز میں جس معاملے میں وہ سمجھتا ہے میں دوسرے کا محتاج ہوں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے یہ شے چاہیے، مجھے یہ شے چاہیے، میری یہ ضرورت ہے۔ اب بچہ چونکہ بول نہیں سکتا تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کوشش کرتا ہے، یعنی وہ دماغ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تو اس کے لیے پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ٹول ہے وہی زبان، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا وہ انگلش پریکٹس میک پتہ نہیں بیٹر، یا اس طرح کر کے کیا کہتے ہیں؟ پریکٹس میک پرفیکٹ۔ ہاں، پریکٹس میک پرفیکٹ۔ تو اب دماغ جو ہے وہ یعنی کہ یہ اب ان ٹولز کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔
کوئی شروع سے یعنی زیرو سے سٹارٹنگ ہوتی. پہلے او آ یہ اس طرح یعنی بچے بھی آپ کو پتا ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مختلف آوازیں نکالتے ہیں جی. ہاں جی آہستہ آہستہ وہ ڈیولپنگ ہوتی ایک وقت آتا ہے کہ وہ یعنی سارے نام بچے جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں, سارا کچھ فکرے سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں. اور کیا سیکھتے ہیں؟ وہی جہاں پر ہوتے ہیں, جس ماحول معاشرے میں ہوتے ہیں. اگر ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے, اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولی جاتی, تو بچہ بڑا ہو جائے گا, اس کے سامنے آپ انگلش بولیں گے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. ہاں, جب تک وہ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بچہ جو ہے وہ ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ بچہ وہ کوشش کرتا ہے, وہ یعنی وہ یہ جیسے یعنی کہ دماغ جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے نا. دماغ کہاں سے, دیکھیں سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے, غور کیجئے گا. یہ پکڑنا, ہاتھوں کے ایکشن, چلنا, بولنا, یہ تمام کا تمام یہ ہلنا, حرکتیں کرنا, یہ اس کی یعنی کہ ابتدا بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کان, آنکھیں, ان سے جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے. بٹ دماغ جب سمجھتا ہے اسے تو اس کے مطابق پھر دماغ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے کیا ضرورت ہے؟ ٹولز کی ضرورت ہے. زبان, ہاتھ, ٹانگیں. اب ان ٹولز کو استعمال کرنے کی وہ دماغ پھر کوشش شروع کر دیتا ہے. کوشش ہے شروع کرتا ہے. جب دماغ کوشش شروع کرتا ہے تو وہ پارٹس ابھی کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کام کے لیے دماغ چاہ رہا ہوتا ہے اس کام کے لیے نہیں نہ ہوتے. تو کیا ہوتا ہے کہ اب دماغ جو ہے کہتا ہے کہ تم اس کے قابل ہو جاؤ. پھر وہ چیزیں وجود کو فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ آپ کے پارٹس اس کام کو کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے, ویسے بن جائیں ان کے. اب ہوتا کیا ہے, دماغ, ہاتھ, پاؤں یا آپ کے اعضاء, زبان جب وہاں پہنچ جاتی ہے, دماغ اور آگے پہنچ چکا ہوتا ہے. دماغ تب تک اور آگے پہنچو, دماغ پچھلی چیز کو بھول چکا ہوتا ہے, پیچھے جو کام لینا تھا وہ بھول چکا ہوتا ہے, اور آگے وہ یوں ہاتھ پاؤں, وہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اس سٹیج کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دماغ اتنے میں, جب تک یہ تیار ہوتے ہیں اتنے میں دماغ اور آگے چلا جاتا ہے. دماغ اتنے میں اور آگے چلا جاتا ہے. اور پھر جب یہ اس ہاتھ پاؤں سٹیج پر آ جاتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ پیچھے جو جس مقصد کی ان کو اسٹیج پر لے کر آیا تھا دماغ بھول چکا ہوتا ہے. وہ اس کا دماغ کا مقصد کو اور بن چکا ہوتا ہے. اب یہ چونکہ اس مقصد کو کرنے کے قابل نہیں ہے تو دماغ پھر یعنی کہ اب ان کو کہتا ہے اب تم مزید آگے آؤ. یوں دماغ آگے آگے جاتا ہے, باقی وجود پیچھے پیچھے ٹریول کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دماغ آگے آگے جا رہا ہے اور وجود جو ہے باقی پیچھے پیچھے اس کے دماغ پہ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے. اب دماغ کیسے چل رہا ہے, کیسے آگے جا رہا ہے؟ غور کریں. دماغ چل رہا ہے کانوں اور آنکھوں کی بنیاد پر. کانوں اور بنیاد کان اور آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یوں یہ سفر. اب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں یعنی کہ جب دماغ آگے, اب جس چیز کو دماغ نہیں بھولتا پھر دماغ اس سے وہ کام لے لیتا ہے ان اعضاء سے. دماغ جب آگے بڑھتا بڑھتا ایک وقت آتا ہے حد آ جاتی ہے, یعنی دماغ اب آگے نہیں جا سکتا, اس سے آگے اس کو سمجھ نہیں آگے میں کہاں جاؤں. یعنی کہ جب آپ کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے جتنی ہے, آپ سمجھتے ہیں بھائی اب اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا, میں نے سارا سن لیا سارا دیکھ لیا, تو آپ کا دماغ مان لیتا ہے کہ اب بھائی حد آ گئی. اب کیا آ گئی؟ دماغ سمجھتا ہے حد آ گئی. جب دماغ سمجھتا ہے حد آ گئی تو پھر دماغ کیا کرتا ہے, اب چونکہ اس سے پیچھے جو ہے وہ تو آپ کے وجود میں کرنے کی صلاحیت آ چکی ہوتی ہے نا, کیونکہ وجود تو دماغ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو اب اس حد سے پیچھے یعنی جو بھی کوئی کام ہوتا ہے, جو بھی دماغ کو چاہیے ہوتا ہے, جو بھی کرنا ہوتا ہے, تو آپ کے اعضاء وہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہوتے ہیں. دماغ ان سے پھر وہ کام لیتا ہے. تو یہی چیز یہ پیچھے ہوتی ہے جب دماغ مثلا یہاں پر سمجھتا ہے کہ اسے حد سمجھتا ہے تو پچھلا وجود ٹریول کر کے آگے آتا ہے. جب وجود یہاں آتا ہے دماغ تب تک اس کو سمجھتا ہے بھائی یہ حد نہیں ہے, آگے بھی جا سکتا ہوں. دماغ یہاں آ جاتا ہے. اس طرح آگے کرتا 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 مثال اگر یہاں آیا ہے تو اب یہ جو مقصد ہے یہ تو دماغ بھول گیا, لیکن ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا یاد رہ جائے تو وہ پھر کام لے لیتا دماغ, یعنی جو کمپلسری ہوتا ہے جس کو نہیں بھولا جا سکتا وہ کام لے لیتا ہے درمیان میں. یعنی وہ بچہ جیسے چیزیں لے لیتا ہے, کرتا ہے, ایسا ہی ہے نا. یوں بندہ بڑھتا بڑھتا آگے اس سٹیج پر آتا ہے. تو اس سٹیج پر جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے تب تک یعنی وہی اب زبان کو جو ہلانے کی کوشش کی استعمال کرنے کو آپ بولنا سیکھ چکے ہوتے ہیں.
ایسا ہی ہے. صحیح. ہاتھوں سے کام کرنا استعمال کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں, ٹانگوں سے چلنا سیکھ چکے ہوتے ہیں, کوئی بھی شے آپ کی طرف آتی ہے آپ اپنے آپ کو بچانا سیکھ چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی. پہننا یہ سارا کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں. ہاں جی. بالکل اسی طرح ہوا کہ جب یہ بشر جو تھا, یہ جو جنس ہے, یہ مرد عورت جو ہیں, ان کو جب دنیا میں لایا گیا, ارتقاء سے جب یہ آئے تو ان کا معاملہ ایک بچے کے جیسا تھا. یہ 100% نیچر کے محتاج تھے. 100% نیچر کے محتاج. نیچر کے محتاج تھے. یہ چلتے کیسے تھے؟ یہ چلتے تھے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے بل پر. ہاتھوں کا ویسے استعمال نہیں کرتے تھے, یہ ہاتھوں کے بل چلتے تھے جیسے بندر چلتا ہے, بن مانس چلتا ہے. دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. ہاں جی. اچھا, یہ کیوں؟ کیونکہ یہ چونکہ ارتقاء سے آیا تو یہ چیز اس کے اندر تھی. ٹھیک, جیسے بچہ لیٹا رہتا ہے, تو یہ جب ارتقاء سے اس سٹیج پر آئے تھے تو یہ اس سٹیج پر یہ اس طرح, یعنی کہ انہوں نے یہ اس طرح حرکت کرتے تھے. باقی ان ہاتھوں سے یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے چلنے کے. سوائے چلنے کے یہ ان ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہی انہوں نے, جیسے بچہ سیکھتا ہے جو سنائی اور دکھائی دے اسے, اسی طرح انہوں نے بھی مشاہدات کرتے کرتے, آبزرو کرتے کرتے سیکھتے چلے گئے. اب یعنی کہ یہ کیا ہوا, سیکھتے چلے گئے. جب یہ سیکھتے چلے گئے تو ایک سٹیج آئی جب ان کو اب متنبع کرنے ضروری تھا. یعنی وہ سٹیج آ گئی کہ جب یہ ہاتھوں کا استعمال کرنا جان گئے ہیں, ہاتھوں کا استعمال کرنا جان گئے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ صرف ہاتھوں کا استعمال کرنا نہیں جان گئے, جب ہاتھ اس سٹیج پر پہنچے ہیں تو ٹانگیں, دماغ, یہ ساری, یعنی کہ ساری چیزیں اس سٹیج پر آ چکی ہیں نا. ہاں جی. سارا وہ بھی ڈیولپ ہو چکی ہیں. اب اس سٹیج پر اس کو اس رہنمائی کی ضرورت تھی. تب سب سے پہلا جو ہے وہ رسول بیس کیا گیا کہ دیکھو کہ جب اب تمہارے اندر, یعنی کہ تم یہاں اس سٹیج پر آ چکے ہو تو لہٰذا اب کیا ہے کہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, ان ہاتھوں کا استعمال فضول میں نہیں کرنا. اس کو بتایا کہ دیکھو غور جانو, اب چونکہ تم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہو تو ذرا غور کرو, دیکھو یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا, یہ ایک ہی وجود ہے. یہ ایک, اس کی مثال وہی ایک وجود ہے نا, ایک جیسے مشین ہوتی ہے. تو بتایا جو بھی ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس باطن بھی ہے. اور پھر جو ظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ دو طرح کا ہے. جو ظاہر نظر آ رہا ہے, پہلی چیز یہ آیات ہیں, دوسری چیز کہ یہ دو طرح کا ہے. ایک وہ مخلوقات ہیں, وہ آیات ہیں جن کا مقصد کیا ہے, واضح ہے. مثال کے طور پر پھل ہیں, کیا مقصد ہے, واضح ہے. پانی ہے, کیا مقصد ہے, واضح ہے. ایسا ہی ہے نا. کھانے پینے کی اشیاء, یا اگر سفر کرنا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, چلو, تو یہ چیزیں واضح ہیں. لیکن بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ جو متشابہن ہیں. بہت ساری آیات کیا ہیں, متشابہن, یعنی ہیں تو سامنے, لیکن ان کا مقصد تخلیق کیا ہے وہ تمہیں نہیں بتایا گیا, وہ تم سے چھپا ہوا ہے. علم تم سے چھپا ہوا ہے. اب جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ظاہری بات ہے, یا تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں تجسس پیدا ہوگا, بھائی یہ کیا شے ہے, کس مقصد کے لیے. جیسے مثال کے طور پر آپ آج دیکھیں نا, آج جس سٹیج پر انسان پہنچ چکا ہوا ہے, کوئی ایسی چیز آج آپ کو نظر آئے کہ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی, ایک عجیب سی شے ہو, تو تجسس پیدا ہوگا یا نہیں, متجسس ہوگا یا نہیں, بھائی یہ کیا ہے. اس کو جاننے کا تجسس پیدا ہوگا یا نہیں, ہوگا نا پیدا تجسس. تو یہی کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تجسس میں ان چیزوں کے پیچھے پڑو, ان مخلوقات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو. لیکن اس نے کیا کیا, یہ باز نہیں آیا, یہ باز نہیں آیا. اس نے کیا کیا, سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ کیا کہ اس کو یہ جو ثمرات ہیں یہ ناپسند ہے. اس نے یہ دیکھنا گندم ہے یا سیڈز ہیں جنہیں دالیں کہتے ہیں, چاول ہو گئے, گندم ہو گئی, یہ طرح طرح کی دالیں ہو گئیں, چنے, مسور, مونگ, یہ جتنی دالیں وغیرہ ہیں جی, سیڈز. اس نے یہ سیڈز جب چکھے کھائے تو اس کو زیادہ مزہ آیا, ٹھیک ہے, اٹریکشن ملی.
کیا ہوا؟ انہوں نے اٹریکٹ کیا. یعنی ذرا بتائیے ثمرات پھل کھا کھا کے یعنی کہ وہ ان کے ذائقے وہ میٹھے اور اس طرح کے ذائقے، اور یہ جب اس نے کھائے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جیسے کچے چاول کھانا شروع کر دیں تو مزہ آتا ہی یا نہیں آتا؟ جی کریونگ ہونی شروع ہو جاتی کئی لوگوں کو. جی. تو اسی طرح اگر یعنی کہ اب یہ چیزیں اگر یعنی کہ کچی ہوتی ہیں جب پودوں پر لگی تو بڑا مزہ آتا ہے کھانے کا، پھلوں سے زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. کچے چنے، کچی پھلیاں، یعنی یہ چیزیں. تو اب چیز یہ ہے، غور کیجئے گا، جب اس نے یہ چیزیں کھائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو پھل ہیں ان کے اندر آگ نہیں ہے، ان کے اندر دو طرح کی انرجی، گرم اور ٹھنڈی. ان میں جو گرم انرجی ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم، اتنی ہے جتنی ضرورت ہے اس باڈی کی. وہ اتنی ہے کہ وہ گویا کہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ جو سیڈز ہیں، یہ جو سیڈز ہیں، سیڈز بیجز، دالیں، گندم، چاول، دالیں جنہیں کہتے ہیں سیڈ، بیج، یہ کیا ہیں؟ ان کے اندر ٹھنڈی انرجی نہ ہونے کے برابر ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. یہ ہے یہ آگ ہے. یہ ان کے اندر زیادہ زہریلے مادے ہوتے ہیں سیڈز کے اندر، بیج ان کے اندر گرم انرجی زیادہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں پروٹین زیادہ ہے ان کے اندر. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کے اندر آگ زیادہ ہے. تو جب اس نے یہ چیزیں کھائیں تو پھر اس کے وہ تجسس، کیوں؟ آگ کے، یہ چیزیں آگ کے اندر ہیں، تجسس، یہ ساری چیزیں نیگیٹیوٹی جو ہے. جب اس نے یہ سیڈز کھانا شروع کیے تو آہستہ آہستہ یہ سیڈز، یہ نہیں ہوا کہ یہ راتوں رات اس نے صبح سیڈ کھائیں رات تک یعنی کہ متجسس ہوگا، نہیں. یہ نسل در نسل، ہاں یہ نسل در نسل، یہ صدیوں تک یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. سیڈز کھاتے کھاتے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ایک وقت آیا کہ یہ اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ یہ مشاہدات سے سیکھ گئے کہ یعنی کہ ان کو جب یہ مزیدار لگتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ نیچر اگاتی ہے یہ سیڈز بھی، لیکن نیچر بہت کم اگاتی ہے. نیچر ثمرات زیادہ اگاتی ہے، یہ سیڈز وغیرہ کم اگاتی ہے، بہت کم. ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ زیادہ مزیدار ہیں، اور انہوں نے مشاہدے سے سیکھ لیا کہ اگتے کیسے ہیں. انہوں نے دیکھا درخت سے ایک بیج گرتی، شاید پھل گرتا ہے اور اس کے اندر بیج ہوتا ہے اور وہ بیج پھٹتا ہے اور وہ پودا نکلتا ہے، درخت بن جاتا ہے. اس طرح جو سیڈز ہیں وہ دیکھا گرتے ہیں اور وہ دوبارہ وہ اگتے ہیں. یہ انہوں نے یہ جو اگنے کا ہے نا، اگتا کیسے اگتے، یہ انہوں نے سیکھ لیا. کیسے؟ وہی جو دیکھ رہے ہیں اسے سمجھ رہے ہیں، ایبزرو کر رہے ہیں.